بلکہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی کہیں کہیں اگر لوگ ہیں تو ہم ان سب کا علاج کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کو اون کر رہے ہیں بحیثیت صوبہ چاہت کا تعلق جہاں سے بھی ہے۔ اس 2400 لوگوں میں سے تقریباً 1000 سم تھنگ لوگ جو ہیں وہ ہمارے صوبے کے تھے، اور باقی لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان کے ہر صوبے سے اور گلگت بلتستان اور رات کشمیر سے تھے، جو تقریباً 1200 پلس تھے۔ ان سب کا علاج بھی ہمارے صوبے نے اپنا سمجھ کے کیا، اور 34 جو ہے اس میں غیر ملکی بھی تھے، جس میں زیادہ تر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے افغانستان وہاں کے تھے، ان کا بھی علاج کیا گیا۔ تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی آتا ہے، جو ہمارا رواج ہے، ہمارا کلچر ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں اور سب کو اون کرتے ہیں، تو ہم نے بلا تفریق ہو کے اپنے صوبے کے علاوہ ان سب لوگوں کا علاج کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ پروگرام ایسے ہی چلے گا۔ اب جو 2000 مزید لوگوں کا علاج ہونا ہے اس کا آج سے آغاز ہو گیا، اور میں سب کو بتا رہا ہوں کہ کل سے اس کیمپین کو شروع کر کے اس کے اندر بھرپور طریقے سے فوراً ان لوگوں کا علاج کرایا جائے۔ ساتھ ساتھ چونکہ پشاور ہمارا دارالخلافہ ہے، اور ظاہری بات ہے یہاں پر جو کیپیسٹی ہے آفیسرز کی، سسٹم کی، گورنمنٹ کی گورننس کی وہ زیادہ بہتر ہے، تو تمام صوبے کو میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی کمشنرز ہیں تمام صوبے کے، وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں، کل سے ہی کام شروع کریں، اور کمشنر پشاور کو جو ان کے علاقوں میں لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہیں ان کے حوالے کریں، تاکہ ان کا علاج بھی یہاں پر پورے صوبے لیول کے اوپر ان کا بھی علاج شروع ہو جائے۔ تو یہ کیمپین بھی کل سے آپ سٹارٹ کر دیں۔ آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آل اوور ود پرفیکٹ ڈیٹا۔ ڈیٹا کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ڈیٹا ہوگا آپ کو پتہ چلے گا تو تب ہی آپ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا، میں یہاں پر اپنی پولیس کو، ایکسائز کو ایک دفعہ پھر یہ بات ذرا واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں، یہ بچے ہماری بچی ہیں۔ ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اس فرسودہ نظام کے اندر ایسے لوگوں کو بعض اوقات ریلیف مل جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو رہا کروا لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں دو طرح کے لوگ ہیں اس میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو منشیات خود استعمال کرتے ہیں اور اپنی منشیات کے پیسے نکالنے کے لیے منشیات بیچتے ہیں، اور اس کے لیے ایک چھوٹے لیول پہ وہ ایک کارنامہ ہی کہوں گا سر انجام دے رہے ہیں، نیگیٹو کارنامہ۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس منشیات کو بنا رہے ہیں اور بلک میں مافیا بن کے اس منشیات کو پھیلا رہے ہیں۔ ان دونوں کی کیٹیگری میں فرق ہے۔ وہ چھوٹے والے تو بعض اوقات ہم گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن جو بڑی مافیا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ میں آپ کو بالکل اتھارٹی دے رہا ہوں اس چیز کی کہ جتنا طاقتور آدمی ہے، جتنا مضبوط آدمی ہے، جتنی بڑی سفارش ہے، ان سب کو گرفتار کرو اور ایسی سزا دو کہ عبرت کا نشان بناؤ ان کو، کہ دوبارہ ان کی نسلوں میں کسی کی جرأت نہ ہو۔ اور اگر وہ انفلوئنشل ہو کر دوبارہ رہا ہوتے ہیں پھر پکڑو، اتنی بار پکڑو کہ آخر میں ان کے گھر والے ہاتھ جوڑ دیں کہ بھائی یا ہمیں چھوڑ اور یا یہ کام چھوڑ، کوئی اور کام شروع کر دیں۔ جب تک اتنی حد تک سزا آپ ان کو نہیں دیں گے یہ باز نہیں آنے والے۔ تو میں آپ کی پرفارمنس بھی ساتھ ساتھ ایویلویٹ کر رہا ہوں۔ کافی ضلعوں میں اچھی پرفارمنس بہت زیادہ آئی ہے، کچھ پہ کم آئی ہے، لیکن یہ پرفارمنس کی بات ہی نہیں ہے، اس میں زیرو ٹالرنس ہے، ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑنا۔ جب زیرو ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندے کا وجود ہی ختم کر رہا ہے، تو مجھے پوری امید ہے اس پہ آپ کام کریں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ اس طرف جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اشرف المخلوقات جو آپ بنے ہیں تو آپ کے اندر کتنی ایبلٹیز ہیں اور کیا کچھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ آپ نے خالی اس کو سرچ کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ کے اندر، اپنے وجود کے اندر آپ نے ایک ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جتنی پہچان لیا آپ نے تو آپ کو کسی بھی نشے کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سول ہیں، ایک روح ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایک روح ہیں، جسم تو ہمارا مرنے کے بعد تدفین ہو جاتی ہے، لیکن ارواح کا نظام ہے، اسی پہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ تو اس لیول پہ اگر آپ چلے گئے کہ آپ ایک سول ہیں، تو ایک سول اتنی مضبوط چیز ہے اور وہ ایک انڈیویجول چیز ہے کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نیکسٹ لیول ہے۔ اس لیول تک پہنچنے کے لیے
اسپریچولیٹی بہت ہائی لیول کی چاہیے. اس کے علاوہ چلے میں آپ کو سمپل زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی دو چیزیں ہیں. ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے. دل کچھ اور کہتا ہے, دماغ کچھ اور کہتا ہے. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور آپ جب کنفیوز ہوتے ہیں تو کنفیوژن میں آپ کے بعض فیصلے کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. سمپل سی چیز ہے کہ ایک عبادت اور ایک نیکی, یہ چھپ کے آپ کریں. نیکی تو چھپ کے آپ کریں تو بہت زیادہ اس کا درجہ ہے, کرنی چھپ کے چاہیے. عبادت بھی آپ چھپ کے کر سکتے ہیں, آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کو چھپانی پڑتی ہے, جو چیز بھی آپ کو چھپ کے کرنی پڑتی ہے, وہ غلط ہے. بس دیٹس اٹ, وہ غلط ہے. جو آپ کو چھپانا پڑ رہا ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے, اس کا مطلب ہے وہ منع ہے, وہ غلط ہے. اس طرف نہ جائیں آپ. دماغ اور دل کی اس لڑائی سے نکلیں اور بس یہ فیصلہ کر لیں کہ ان دو چیزوں کے علاوہ باقی یہ چیزیں غلط ہیں. اس طرف جانا ہی آپ نے نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے وجود کے اندر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. کانفیڈنس ہی آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی اچیومنٹ دلاتی ہے. یہ واحد چیز ہے. آپ دیکھیں کتنے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, میں خود سپورٹس میں رہا ہوں. رینکنگ 1 سے لے کے رینکنگ 10 تک کسی بھی سپورٹس میں تمام کھلاڑیوں کی ٹیکنیک, فٹنس ایک لیول کی ہوتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ نروس, کانفیڈنس لیول. کوئی ورلڈ نمبر 1 رہتا ہے, اسی کیٹیگری میں اس میں فال کرتا ہے, اسی فٹنس میں اسی ٹیکنیک میں ایک ہی ہوتا ہے, لیکن وہ نمبر 1 رہتا ہے اور باقی ایک نمبر 10 ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے اس لیے وہ جیتتا ہے, باقی میں تھوڑے سے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کسی نشے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے, آپ کا کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے. اور کوئی بندہ جب تک کانفیڈنٹ نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے وہی بڑھتا ہے کہ جس کے اندر ایک دم ہوتا ہے کرنے کا, کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت نیچے سے بہت اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول بعد میں شاید ان کو سمجھ آتا ہے کہ کس لیول تک جانا ہے. تو آپ ہمارے اس ملک کا مستقبل ہے. آپ اپنے والدین کا, جو بھائی ہیں اپنی بہنوں کا, جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کا, اپنے خاندان کا, اپنے علاقے کا, اپنے صوبے کا, اپنے ملک پاکستان کا آپ ایک اثاثہ ہیں. اگر آپ لوگ اس معیار تک نہیں جاؤ گے کہ جو معیار آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, تو ظاہری بات ہے لو ایکسپیکٹیشن کے بعد پھر وہ ممالک بھی لو رہ جاتے ہیں, وہ خاندان بھی لو رہ جاتے ہیں.